شوہر فوت ہوا تو نماز جنازہ کے وقت 4 گنڈوں نے آ کر میرے شوہر کے چہرے سے کفن کھینچ لیا اور کہا جب تک یہ آدمی ہمارا قرض واپس نہیں کرے گا ہم اس کا جنازہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، کوئی نیک آدمی میرے شوہر کا قرض اتارنے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر میں نے ہی ان آدمیوں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا میں چند دنوں بعد آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ اب وہ قرض دار روز میرے گھر آ جاتے، میری بیٹیوں اور مجھے بری نظر سے دیکھتے، ہمیں پولیس کی دھمکیاں دیتے کہ تم کو سب کو جیل میں بند کروا دیں گے، ہمیں بری طرح سے تنگ کرتے۔ ایک رات تو حد کر دی جب وہ گنڈے گھر آ گئے اور میری بیٹیاں نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کر مہلت مانگنے لگی، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب ان ظالموں نے میری بیٹیوں کو… میرا نام نرگس ہے، میری تمام زندگی غربت کی چکی پیستے ہوئے گزری تھی۔ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ شاید میں بری قسمت لے کر پیدا ہوئی۔ ماں باپ بھی غریب تھے، انہوں نے جیسے تیسے کر کے ہم سب بہنوں کو رخصت کر کے اپنے گھر کا دیا اور سکون کا سانس لیا، مگر شوہر کے گھر میں بھی کوئی خوشحالی راس نہ آئی۔ ابا نے اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہم سبھی بہنوں کو چھوٹی عمروں میں ہی رخصت کر دیا۔ جو جیسا رشتہ ابا نے بس بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کی بات کی۔ میرے شوہر کا نام نذیر تھا، وہ سبزیوں کا کام کرتا تھا۔ میری بد نصیبی کہ شادی کے بعد شوہر نے پیسے نہ ہونے اور غربت کا شکوہ شروع کر دیا کہ جیسے اس کے غریب ہونے کی وجہ میں ہی ہوں۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے، تو ہی نصیب کی تنگ ہے۔ ابا بھی اماں کو ہمیشہ یہی طعنے دیا کرتے تھے کہ تو نے 6 بیٹیاں پیدا کر کے میرا نصیب تنگ کر دیا، جبکہ شوہر بھی یہی الفاظ کہتا۔ میں چپ چاپ برداشت کر لیتی اور کیا کرتی، اپنے نصیب سے نہ لڑ سکتی تھی اور نہ ہی خدا سے شکوہ کر سکتی تھی۔ میرا کون سا میکا اتنا مضبوط تھا کہ یہاں سے واپس بھی جانے کا سوچتی، اتنا ہی بہت تھا کہ کم سے کم میرا شوہر مجھ پر ہاتھ تو نہ اٹھاتا تھا، بس زبان کی مار ہی مارتا تھا۔ ہاتھ بھی اٹھا لیتا تو میں کیا کر سکتی تھی سوائے چپ چاپ مار کھانے کے۔ ویسے بھی میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے زبان نہ چلائی تھی اور نہ اس کی خدمت میں کوئی کمی آنے دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا شکوہ صرف زبان کی حد تک ہی رہا تھا۔ میں ہر سال رب کا شکر ادا کرتی کہ اس نے تمام ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہوئے ہیں اور کسی کا محتاج نہ کیا تھا۔ ویسے بھی جتنے پیسے ہوتے رب نے اتنا ہی حساب لینا تھا۔ 2 وقت کی روٹی مل جاتی تو بھوکا نہ سونا پڑتا، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے شوہر سے کبھی بڑی بڑی خواہشیں نہ کی تھی، نہ ہی مجھے رنگ برنگے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ میں قناعت پسند تھی اور سادہ زندگی گزارنا بھی خوش تھی، مگر میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ وہ بھی دنیا کی عزائشوں سے لطف اٹھائے۔ وہ ہمیشہ ہی زیادہ پیسے کمانے کے خواب سوچتا، اس کے لیے وہ مجھے بھی مجبور کرتا کہ میں باہر جا کر نوکری تلاش کروں، نکلوں نوکری کروں۔ مجھے لوگوں کے گھر میں کام کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ ہمارے علاقے کی کئی عورتیں صبح سویرے نکل جاتی اور شام کے وقت گھر لوٹتی۔ وہ مختلف گھروں میں کام کر کے اگر میں ان سے کہتی تو مجھے بھی کام دلوا دیں، اگر میں ان سے آسانی سے کام مل سکتا تھا، مگر اوپر تلے کی بیٹیوں کی پیدائش کے بعد میں گھر سے باہر نکلنے سے قاصر تھی۔ بیٹیوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاتی؟ ظاہر ہے مجھے ان کو سنبھالنا تھا، گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میری ساس تو خود چارپائی پہ تھی، اسے چوٹ لگی تھی، اس کو خود کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں میری بیٹیوں کو کیسے سنبھال سکتی تھی؟ مگر میرا شوہر تو پیسے کی دھن سوار تھی، اس نے ہر پل میرا جینا حرام کیا کر رکھا تھا کہ تم بھی پیسے کما کر لا جیسے محلے کی باقی عورتیں کما کر لاتی ہیں۔ مگر میں اس کی بات سنی انسنی کر دیتی، کیونکہ میرے گھر سے نکلنا محال تھا۔ میں کر کے تمام کام نپٹاتی اور اپنی ساس کا بھی خیال رکھتی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی نہ جھکتی کہ نہ جانے کون سی نیکی کا صلہ تھا جو میری صورت میں ان کو ملا تھا، کیونکہ ان کی باقی 2 بوئیں تو ان کو چھوڑ کر چلتی بنی تھیں۔ میرے شوہر چونکہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لہٰذا ان کی شادی بھی سب سے آخر میں ہوئی اور ماں کی ذمہ داری ان پر آ گئی۔ مجھے اپنی ساس کی خبر گرمی کر کے اور خیال رکھ کے خوشی اور دلی سکون ملتا، کیونکہ میری ماں کچھ عرصے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔
مجھے اس کی خدمت کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ میں اپنے گھر کی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنی ساس کی خدمت کر کے اجر و ثواب سمیٹ سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں ان کا خیال رکھا کرتی اور وہ بھی مجھے دعائیں دیتی نہ تھکتی، مگر مجھے لگتا کہ ان کی آج تک کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے بیٹے ہونے کی دعا دی، مگر رب نے مجھے بیٹیاں ہی عطا کی۔ ہم خود 6 بہنیں تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ میرے شوہر اپنی قسمت کو یوں ہی نہیں روتا تھا۔ ایک تو غربت کی چکی میں پستے ہوئے عرصہ گزر گیا، دوسرا میں نے بیٹیوں کی لائن لگا رکھی تھی۔ ایسے میں وہ مجھے کیوں نہ کوستا، میں بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی رہتی، چپ چاپ اس کے تیاب برداشت کرتی۔ میرے شوہر کا سبزیوں کا کام تھا جو زیادہ نہ چلتا اور ان کو مہینے کا زیادہ منافع نہ ہوتا۔ زیادہ منافع نہ ہو پاتا۔ میرے شوہر کے کسی دوست نے گھریلو اشیاء کی خرید و فروخت کا کام شروع کیا تو میرے شوہر کو بھی پیشکش کی کہ وہ اس کام میں پیسے لگائے تو اس کو بڑا اچھا منافع ملے گا۔ میرے شوہر نے اپنا ارادہ بنایا کہ وہ بھی اپنے دوست کے کاروبار میں حصہ ڈال کر کاروبار کرے گا تاکہ وہ اچھا منافع حاصل کر سکے اور اپنی خواہشات پوری کر سکے۔ میں نے اس کو منع بھی کیا کہ کسی اور کے کام میں پیسہ لگانا خطرے کی علامت ہے، لیکن وہ تمہیں دوست دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ مگر میرے شوہر کی آنکھوں پر تو دوستی کی پٹی بندھی تھی، دوسرا اس کو پیسے کی بھی لالچ تھی کہ کسی طرح اس کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں، لہٰذا اس نے ادھر ادھر سے ادار پکڑ پر تمام پیسے کاروبار میں لگا دیے۔ پہلے 2 مہینے تو اچھا خاصا منافع ہوا، امیر شوہر خوش ہوا تو میں بھی خوش ہو گئی۔ میرے تمام خدشات دور ہو گئے، خواہ خواہ میں وہم پار رہی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ کاروبار کرنے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے، اگر اتنا خطرہ مول نہ لیا تو کوئی بھی کاروبار پیسے میں نہ لگائے اور کاروبار چمکتے دمکتے دیر لگتی ہے۔ منافع اور نقصان تو قسمت کی بات ہے۔ میں نے بھی اپنی تمام فیملی کو کال کر کے رکھ دی اور اپنی شوہر کی خوشی میں شریک ہو گئی، مگر منافع صرف 2 مہینے ہی ملا۔ اس کے بعد میرے شوہر کے دوست نے کوئی منافع نہ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بیکار بندہ جا رہا ہے، اس لیے منافع نہ ہونے کے برابر ہے، اور آہستہ آہستہ کاروبار بننے کی بجائے مزید خراب ہوتا جا رہا تھا اور میرے شوہر کا لگایا گیا تمام پیسہ کاروبار میں ڈوب گیا۔ میرے شوہر کے دوست نے اسے صاف صاف جواب دے دیا کہ اس کا کوئی بھی پیسہ نہیں بچا، بلکہ وہ تو میرے شوہر سے مزید پیسوں کا تقاضا کرنے لگا تاکہ دوبارہ کاروبار کھڑا کر سکے۔ میرے شوہر کا غصہ پھر مجھ پر ہی آ گرا۔ اس کا کہنا تھا کہ تیری بری قسمت اور خراب نصیب کی وجہ سے میرا اچھلتا کاروبار خراب ہو گیا۔ میں حیران پریشان اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی اس کے پیسے ڈوب جانے کا اتنا ہی افسوس تھا جتنا اس کو خود کو تھا، مگر پھر بھی مرد الزام میں ہی ٹھہری تھی۔ میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاتی، حالانکہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ یوں کسی اور پر اعتبار نہ کرے، بھلے چھوٹا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنا ذاتی کاروبار کرے، مگر اس سے بحث فضول تھی۔ وہ سمجھانے کی حد سے آگے تھا۔ میری ساس نے مجھے تسلی اور دلاسا دیا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا، مگر میرے شوہر کو اس کی رقم ڈوبنے کا صدمہ لگا تھا۔ اس نے جو سہنا خواب دیکھا تھا اور دھیرے دھیرے رہ گیا تھا، اس نے جو سہانے خواب دیکھے تھے وہ دھیرے کے دھیرے رہ گئے تھے، اور رقم ادھار دینے والے لوگ اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ بھی مارکیٹ کے بندے ہی تھے۔ ان کو بھی اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ نذیر کا لگایا ہوا اتنا پیسہ ڈوب چکا ہے، لہٰذا اب ان کے رقم واپسی کا مطالبہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے شوہر کا سبزیوں کا کام بھی ختم تھا، جبکہ نیا کاروبار بھی نہ چل سکا۔ ہم بڑی ہی مشکل میں پھنس گئے تھے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے نہ جانے میں نے سوچا تھا، اور نہ ہی میرے شوہر نے۔ آج گھر میں پکانے کو بھی کچھ موجود نہ تھا۔ میں ہمسائی عورت سے چند آلو مانگ لائی اور وہی کاٹ کر ہنڈیا پکانے کر بیٹھ گئی کہ دروازے سے اپنے شوہر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا چہرہ پیلا پھٹک رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اپنے کاروبار کے نقصان کی پریشانی میں مبتلا تھا، مگر آج سے پہلے اس کے چہرے پر اس قدر پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ میں فوراً ہی اپنے کام چھوڑ کر اس کی طرف بڑھی اور جلدی سے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ وہ گلاس پکڑتا ہوا چارپائی پہ بیٹھ گیا اور اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ سب خیریت تو ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔
ہاں بس طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ایک دم اپنا سینہ پکڑ کر درد سے تڑپنے لگا۔ میں پریشان ہو کر باہر کی طرف بھاگی، پتہ کیا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لوں۔ مسجد کے قریب رہنے والے شمسی صاحب کو دیکھ کر میں نے انہیں آواز دی تو فوراً ہی میری مدد کو چلے آئے۔ انہوں نے میرے شوہر کا سینہ دبا دبا کر ان کی طبیعت بحال کرنے کی کوشش کی، مگر اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ چارپائی پر ڈیگ گئے۔ اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر میں بے حد پریشان تھی۔ میری ساس اندر سے پریشانی سے پوچھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ میں بھاگ کر انہیں ان کے بیٹے کی طبیعت کے بارے میں بتانے چلی گئی۔ اتنی دیر میں ہی شمسی صاحب نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور اپنے شوہر کو لے کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں تو بے حال تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہی دیر میں بتا دیا کہ میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور میں اپنی بچیوں کو یتیم ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی، خدا سے مدد طلب کرنے لگی۔ اس کے 2 علاج کے لیے پیسے بھی ضرورت تھے۔ میں نے اپنے جاننے والے اور قریبی لوگوں سے کچھ رقم ادھار پکڑنے چل دی۔ میں اپنے شوہر بھائیوں کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی۔ وہ بھی میرے شوہر کی طرح غریب ہی تھے، پھر بھی ان سے جو کچھ ہوا پڑا انہوں نے اس کے علاج کے لیے رقم دی۔ شمسی صاحب جو بن پڑ انہوں نے کیا، ان کے توسط سے مارکیٹ کے لوگوں نے کچھ رقم ادھار مل گئی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میرا شوہر ٹھیک ہو جائے اور اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس جائے۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں پڑا رہا۔ اس کے 1 ہفتے کے دوران اس کے علاج معالجے میں کوئی کمی نہ رہی۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ 1 ہفتے کے دوران اس کے علاج میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دی تھی، بلکہ جتنا مجھ سے ہو سکا تھا میں نے اتنے پیسے اس کے علاج پر لگایا، مگر 1 ہفتے بعد مجھے اس کی حالت بحال نہ ہوتی نظر آ رہی تھی اور دل کا دوسرا دورہ پڑنے کے سبب وہ مجھے اور بچیوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا تو دل رو رو کر برا حال تھا، جبکہ بچیاں بھی ہلکان تھیں۔ میں اپنے شوہر کی میت ایمبولینس میں ڈال کر گھر لے آئی۔ میری ساس چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ جو جوان اولاد کا صدمہ بہت بڑا تھا، وہ بار بار گش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کو بھی سنبھالنا تھا اور ساس کو بھی دیکھنا تھا، لہٰذا میں خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنی بچیوں کو تسلی دیتی رہی اور اپنی ساس کا بھی سہارا بنتی رہی۔ میرے شوہر کا جنازہ اٹھایا گیا تو مجھے گھر میں کہرام مچ گیا۔ میرے شوہر کے سوم کے بعد ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کس کرب میں پھنس چکی ہوں۔ ادھار دینے والوں نے بھی ابھی سے میرے دبے دبے لفظوں میں اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کر دیا تھا۔ شاید ان کو اپنی رقم ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اکیلی اتنی رقم کا بندوبست کیسے کرتی؟ ایک تو کاروبار کی گھر سے جو پیسہ اٹھایا تھا وہ اچھی خاصی رقم تھی، دوسرا علاج معالجے میں بھی کافی رقم خرچ ہو چکی تھی۔ میرے شوہر تو کوئی ایسی سونے کی چیز بھی نہ تھی جس کو بیچ کر میں ادھار چکا دیتی یا اپنے شوہر کا علاج ہی کروا لیتی۔ مجھے ہر صورت گھر سے باہر نکلنا تھا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ہم سب کو پیٹ بھرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے ہمسائی عورتوں سے کہہ کر جلدی ایک کوٹھی میں کام تلاش کر لیا۔ میں اپنی بچیوں اور ساس کا کام صبح سویرے نپٹا کر گھر سے کام کے لیے نکل جاتی اور 1-2 گھنٹے میں کام نپٹا کر واپس چلی آتی۔ میں نے اپنی مالکن سے کچھ پیسے ادھار دیے تھے تاکہ میں اس مہینے کا گزارا کر سکوں۔ میری ساس کو اپنے بیٹی کی موت کا اتنا صدمہ لگا کہ وہ بھی میرے شوہر کے جانے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور چند ماہ بعد اپنے بیٹے کے پیچھے جا چلی۔ اب میں اپنی بچیوں کو بھی کام پر اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی۔ ساس کی موجودگی میں تو میں ان کو گھر ہی چھوڑ جایا کرتی تھی، مگر ساس کی موجودگی میں تو میں ان کو گھر چھوڑ جاتی، مگر اب میں ان کو اکیلے گھر میں نہ چھوڑ جاتی کیونکہ ادھار لینے والوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا تھا۔ ان کے رقم واپسی کے تقاضے دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے تھے اور میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر میرے بس میں نہ تھا کہ میں ان کا ادھار چکا سکوں۔ میں نے اپنے شوہر کے دونوں بھائیوں سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ میری کچھ مدد کریں، مگر انہوں نے بھی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ ان کے پاس خود اتنے پیسے نہ تھے تو مجھے کہاں سے دیتے۔ میرے شوہر نے کاروبار کے لیے رقم بشیرے سے ادھار لی تھی۔ وہ گنڈا قسم کا ایک شخص تھا
جو تقریباً رقم کی واپسی کے لیے بہت بےتاب تھا۔ روزانہ ہی شام کو گھر چلا آتا۔ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر ہی آتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، جبکہ میں اندر بیٹھی بے بسی کے آنسو بہا رہی تھی اور بچیاں گھر پر اکیلی تھیں، کسی مرد کا ساتھ نہ تھا۔ میری ساس سے مجھے کافی حوصلہ تھا، اب تو وہ بھی نہیں تھی، میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ وہ جانے کو تیار نہ تھا۔ اگر تم کی میری رقم واپس نہیں چکا سکتی تو اپنی بچیوں کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں ان کے ذریعے اپنی رقم کما سکوں۔ اس کے الفاظ سن کر میں کانپ گئی اور کنڈی لگا کر بیٹھ گئی، مگر لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ جو بے حد پوسیدہ تھا، اس کی کنڈی ٹوٹنے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ میں اندر بیٹھی دعاؤں پہ دعائیں مانگ رہی تھی، تبھی ٹھوکر مار کر دروازہ ایک جھٹکے سے توڑ دیا گیا۔ بشیرہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دے کر میں تو کانپ گئی۔ اس نے مجھے اور بچیوں کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں تو چپ چاپ اپنی بچیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ چل دی۔ ادھار کی رقم کا خمیارہ کسی صورت تو بھگتنا تھا۔ اس نے باہر کھڑی گاڑی میں ہمیں بٹھایا اور گاڑی چلا دی۔ میں تمام رستے اس کی منتیں کرتی رہی کہ وہ مجھے اور بچیوں کو چھوڑ دے، ہمارا اس سب میں کوئی قصور نہیں، مگر اس کے سر پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے ایک نہ سنی اور مجھے اور بچیوں کو ایک کوٹھے پر لے جا کر بیچ دیا۔ اب تم اور تمہاری بیٹیاں روز پیسے کما کر اس کوٹھے والی مالکن کو دینا تو اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو بے شک تم اپنی بچیوں کو لے کر چلی جانا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا، جبکہ اس کی منتیں کرتی رہ گئی۔ کوٹھے والی مالکن ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے لپک کر مجھے بازو سے پکڑ لیا، مجھے اور بچیوں کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ مجھ پر ایسا کثیر وقت آئے گا۔ میں گھر سے نکل کر کہاں پہنچ گئی تھی مجھے اپنی فکر نہ تھی، مگر میری معصوم بچیاں، آخر ان کا کیا قصور تھا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ بشیرہ ہمیں بے شک جان سے مار دیتا، مگر وہ ہمیں جان سے مار کر کیا کرتا؟ اس کی رقم تو واپس نہ ملتی بلکہ اسے جیل کی چکیاں پیسنی پڑتی۔ وہ کافی سیانہ تھا، اپنی رقم لینا چاہتا تھا، جبکہ انہیں جہنم میں جھونک گیا۔ کوٹھے کی مالکن نے مجھے مجبور کیا کہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ جیسے ہی رات ہوئی اس نے رزق برزق لباس بیچ دیے کہ میں اپنی بچیوں کو تیار کر دوں اور خود بھی تیار ہو کر بیٹھ جاؤں، گاہک آنے ہی والے ہیں۔ میں اس کے کام کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ نہ تو میں یہ کام کروں گی اور نہ ہی میری بچیاں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، ہم سب مل کر کریں گے اور اس کے پیسوں کا نقصان پورا کر دیں گے۔ وہ زور زور کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ عورتوں کو صرف ایک ہی کام کے پیسے ملتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کام کا اتنا منافع نہیں ملتا۔ میری رقم واپس ہو سکے، میں نے تم لوگوں پر بہت پیسہ خرچ کر دیا ہے، لہٰذا چپ چاپ وہی کرو جو میں نے کہا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دے کر چلتی بنی، جبکہ میری بچیاں بے حد پریشان اور ہلکان تھیں۔ اپنی بچیوں کو اپنی باہوں کے حصار لے کر بیٹھ گئی۔ اب تو کوئی فرشتہ میری مدد کرنے کو آ سکتا تھا۔ میں ابھی بھی غیبی امداد کی منتظر تھی، تبھی مجھے باہر شور و غل کی آواز سنائی دی اور کچھ لڑکیاں بھاگتی ہوئی اندر آ گئیں۔ یہاں سے بھاگ چلو، وہ اپنا سامان سمیٹتی ہوئی بولی۔ باہر پولیس کی ریڈ پڑی ہے، ہم سب کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ پولیس کا نام سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں فوراً اپنی بچیوں کو لے کر باہر کی جانب لپکی۔ پولیس کے ہمراہ شمسی صاحب کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ شمسی صاحب مجھے دیکھ کر چونک پڑے۔ یہ رہی وہ عورت جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے پولیس کو کہا، یہ مالکن کب سے جھوٹ بول رہی تھی کہ یہاں پر ایسی کوئی عورت نہیں لائی گئی۔ شمسی صاحب نے غصے سے بری نظر مالکن کی طرف ڈالی تو گڑبڑا گئی اور پولیس کچھ ہی دیر میں اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ شمسی صاحب ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے بشیرے کو زبردستی تمہیں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا میں فوراً پولیس کی مدد حاصل کرنے دوڑ پڑا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اکیلا بشیرے اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر بشیرے کو اکیلا ہی مارکیٹ میں واپس آتا دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہوا، اور پھر پولیس نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتا دیا کہ اس نے تمہیں اور بچیوں کو اس کوٹھے پر بیچ دیا ہے، لہٰذا ہم تم لوگوں کی تلاش میں اس کوٹھے پر پہنچ گئے تھے۔ شمسی صاحب کی بے حد احسان مند تھی،
انہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ ایک تو میرے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ انہوں نے میرے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ سے نوکا کی خواہش مند ہوں۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں آپ کا صرف سہارا بننا چاہتا ہوں۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں بے حد قدموں سے نیچے اتری تھی۔ شمسی صاحب سے مجھے ایسی امید نہ تھی، وہ بھی اپنی کسی غرض کے تحت میری مدد کر رہے تھے۔ مرد کی نیت کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ شمسی صاحب نے ہی دروازے کی مرمت کروائی اور میں اپنی بچیوں کے ہمراہ فکر و پریشانی میں مبتلا کنڈی لگا کر گھر میں بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا فاصلہ لوں۔ زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ مرد کے معاشرے میں تنہا عورت کا زندگی گزارنا نہ کس قدر مشکل تھا، اس کا اندازہ مجھے اب ہوا تھا۔ شمسی صاحب کی بیوی کے انتقال کو 2 سال گزر گئے تھے۔ ان کے تینوں بچے شادی شدہ تھے۔ وہ نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب رہ رہے تھے، جبکہ کچھ سالوں پہلے ہمیشہ کے لیے وطن واپس لوٹ آئے تھے۔ نہ جانے ان کے نکاح کی پیشکش کے پیچھے کیا مفاد شامل تھا۔ میں اس مشکل وقت سے گزر رہی تھی کہ کسی پر بھی اعتماد نہ کر سکتی تھی۔ ایک تو مجھے شمسی صاحب کی نیت پر شک ہو رہا تھا، دوسرا مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ آس پڑوس کے لوگ اور رشتہ دار میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میری بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں نے شمسی صاحب کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ خواہ میرے سے فری ہو رہے تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں میرے کردار کے بارے میں ایسا کیا سوچا۔ میں ان سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاؤں، اپنے بچوں کا مستقبل ان کی زندگی پر داؤ لگا دوں۔ میں نے کام کاج کے لیے کر پکڑ لیا۔ میں اپنی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ ہی کام پر لے جاتی۔ میری بچیاں کام میں میری مدد کرواتی اور ہم ماں بیٹیاں شام کو گھر واپس لوٹتی۔ میرا گزر بسر ایسا ہونے لگا، مگر کچھ عرصہ ہی دیگر رقم کا ادھار لینے والے بھی گھر آنے لگے، مگر میرے پاس اس قدر پیسے نہ تھے کہ میں ان کی ادھار رقم چکا سکتی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے جو پیسے ملتے وہ تو سب کھانے پینے پر لگ جایا کرتے، جبکہ میں ان سے بچت نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ ایسے میں ادھار والوں کا قرض کیسے پورا کرتی؟ ایک دن دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ شمسی صاحب کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ایک طرف ہو کر راستہ دیا اور اندر آنے دیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک گزارش پیش کی تھی، آج میں آپ کا جواب لینے آیا ہوں۔ شمسی صاحب نے میرے چہرے پر ایک نظر ڈال کر نظریں جھکا لیں۔ میرے لیے ممکن نہیں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کو صاف انکار کر دیا۔ حیران رہ گئے، مگر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میری بچیاں جوان ہو رہی ہیں، کچھ سالوں میں شادی کے قابل ہو جائیں گی۔ ایسے میں اپنی شادی کر کے بیٹھ جاؤں، مجھ پہ یہ گوارا نہیں کرتا۔ میں شادی کر کے بیٹھ جاؤں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں نے ان کو سیدھی وجہ بتائی تو وہ عصبتاً میں سر ہلانے لگے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ کی سوچ بھی غلط نہیں، مگر یہ بھی تو سوچیں بچیوں کی رخصتی کے بعد آپ کا سہارا کون بنے گا؟ میں نہ صرف آپ کو سہارا دوں گا بلکہ آپ کے بچیوں کو اپنانے کو بھی تیار ہوں۔ وہ اصرار کرتے ہوئے بولے، مگر لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ میری کوئی شادی کی عمر تو نہیں، اور پھر میرے خاندان والے کیا کہیں گے؟ میں نے پریشانی سے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کے وہی خاندان والے جنہوں نے آپ کے شوہر کے مرنے کے بعد آپ کو اور آپ کی بچیوں کو آ کر ایک دن بھی نہیں پوچھا، اور جب وہ گنڈے آپ کو اور آپ کی بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے تب آپ کے خاندان میں کسی نے آ کے پڑھ کر آپ کی اور آپ کی بچیوں کی مدد نہیں کی تھی۔ آپ ان کے بارے میں سوچ کر کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ میرے خیال ہے اس وقت آپ کو صرف اور اپنی بچیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کا مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ شمسی صاحب کا جواب سن کر میں چونک گئی۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا، میں ان خاندان والوں کی پرواہ کیوں کر رہی ہوں کہ انہوں نے آج تک میری اور میری بچیوں کی پرواہ نہ کی تھی۔ وہ بھی سوچیں، مجھے اس سے فرق پڑنا چاہیے۔ اگر شمسی صاحب میرے ساتھ ساتھ میری بچیوں کو بھی اپنانے کو تیار تھے تو پھر مجھے ان سے نکاح کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے ان پر ایک بار اعتبار کر کے دیکھ لینا چاہیے تھا، اور اگر خدا نخواستہ کل کو مجھے ہی کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کا سہارا کون بنے گا؟ میری بچیاں تو ظالم دنیا کے رحم و کرم پر رہ جا کر برباد ہو جائیں گی۔ شمسی صاحب کی باتوں نے میرے لیے سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ مجھے ان کی بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تو میں نے ان کے ساتھ نکاح کی حامی بھر لی۔
بس اپنا گھر ٹوٹا پھوٹا چند داموں میں بیچ کر شمسی صاحب کے ہمراہ ان کے گھر جا بسی۔ خاندان والوں نے بے حد باتیں بنائیں کہ میں چار جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے خود نکاح کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو اعتماد میں لے لیا تھا اور ان کو میرے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے خدشات کچھ عرصے میں دور ہو گئے۔ شمسی صاحب بہت بھلے آدمی تھے، جنہوں نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ میری بچیوں کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اتنا پیار اور وقت تو انہیں ان کے سگے باپ نے نہ دیا تھا جتنا شمسی صاحب نے دیا۔ یہاں پر مجھے اور میری بچیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ شمسی صاحب کی بیٹیاں اور بیٹا بھی اپنے باپ کی خوشی میں خوش تھے۔ ان کی بہو کو ہمارے نکاح پر بھی اعتراض تھا، لہٰذا وہ کچھ عرصے بعد ہی اپنے شوہر کو لے کر بیرون ملک جا بسیں۔ شمسی صاحب کا کہنا تھا کہ اس نے ویسے بھی یہاں سے چلے ہی جانا تھا۔ ہمارے نکاح سے اسے ایک بہانہ مل گیا تھا۔ میری بڑی بیٹی جوں ہی 16 برس کی ہوئی، میں نے شمسی صاحب کے خاندان میں ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ کچھ ہی عرصے میں دوسری بیٹی بھی ایک اچھے گھرانے ورانے میں بیاہی، باقی دو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی، جس کے نے مجھے مشکلات کے دور سے نکال کر میری بچیوں کو ایک اچھے مستقبل فراہم کیا۔ شمسی صاحب کو رب نے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا